اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ یہ سورۃ الانعام کا 16واں رکوع ہے اور آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ پیدا کیا یعنی کھیتی اور چوپائے وغیرہ، یہ مشرک لوگ اس میں کچھ حصہ اللہ کا مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اور کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے خاص کرتے ہیں۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کے نام کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتی، اور جو چیز اللہ کے نام کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کے حصے میں جا سکتی ہے۔ ساء ما یحکمون، کیسا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے مشرکوں کی نظر میں ان کے شریکوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالنا اچھا عمل بنا رکھا تھا تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دے اور تاکہ ان کے دین میں ان پر مشتبہ کر دے۔ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ، اور وہ مشرک اپنے باطل خیال کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ جو مویشی اور کھیت ہیں یہ مخصوص ہے، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم کھلانا چاہے۔ پھر کچھ جانور ایسے ہیں جس پر سواری یا سامان وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں لادنا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا نہیں چاہتے۔ یہ سب باتیں اللہ پر افتراء کے طور پر کرتے ہیں، اپنی طرف سے بنائی ہوئے ہیں۔ عن قریب اللہ انہیں ان کی بنائی ہوئی باتوں پر بدلہ دے گا، انہیں سزا دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، اور وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر مردہ بچہ پیدا ہو تو اسے مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی غلط بیانی کی سزا ضرور دے گا۔ قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، وہ لوگ یقیناً خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو محض جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا کی ہے انہیں محض اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ یہ لوگ یقیناً گمراہی میں پڑ گئے ہیں اور انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق نہ ہوئی۔ زمین سے فصلوں کی پیداوار ہو یا مال و مویشی، یہ ساری نعمتیں اللہ کی عطا کردہ ہے، لیکن مشرک ہر نعمت میں غیر اللہ کو شریک کر لیتے تھے۔ بعض حیوانات کو اپنے بتوں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے۔ یوں ہی زمین میں سے کچھ پیداوار انہیں حاصل ہوتی تھی، ان میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے اور ایک بتوں کے لیے۔ جو حصہ وہ اپنے شرکاء کے لیے متعین کرتے تھے اسے ان مصارف پر خرچ نہیں ہونے دیتے تھے جو اللہ کے لیے مخصوص تھے، اور جو حصہ اللہ کے لیے مخصوص تھا وہ اگر شرکاء کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خرچ ہو جاتا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ یوں وہ ڈبل جرم کا ارتکاب کرتے تھے، ایک تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں شریک ٹھہراتے تھے، دوسرا یہ کہ وہ عاجز اور کمزور مخلوق کو اللہ خالق اور قادر پر ترجیح دیتے تھے۔ اس قبیح حرکت پر ان کے پاس عقلی اور نقلی کوئی دلیل نہیں تھی، اور شرکاء سے مراد وہ کاہن اور مجاور ہے جنہوں نے پروپیگنڈے کے زور پر بے بنیاد جاہلی رسومات کو مسلم عقائد کی حیثیت دے رکھی تھی۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ ہی تو ہے جس نے مختلف قسم کے باغات پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہے جنہیں سہارے کی ضرورت ہے اور ایسے بھی ہے جنہیں سہارے کی ضرورت نہیں۔ اسی اللہ نے نخلستان اور کھیتیاں اگائی جن سے کھانے کی مختلف چیزیں حاصل ہوتی ہیں، زیتون اور انار کے درخت بھی اس نے پیدا کیے،
جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ جب پھل نکل آئے تو اسے کھاؤ، اور جب ان کی فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول نہ اڑاؤ، کیونکہ اللہ فضول اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اپنے آپ کو اسراف سے بچاؤ۔ انہ لا یحب المسرفین، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اور وہی اللہ ہے جس نے ہر قسم کے مویشی پیدا کیے، ان میں سے ایسے بھی ہے جن پر سواری کی جاتی ہے، ایسے بھی ہے جن پر سامان لادا جاتا ہے، اور ایسے بھی ہے جو صرف کھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، بچھانے کے کام آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے نقش و قدم پر نہ چلو، یقیناً انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج، ان جانوروں میں اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے ہیں، ایک نر اور مادہ بھیڑ کی قسم میں سے ہے، دوسرا بکری کی قسم میں سے ہے، یوں ہی 2 اونٹ کی قسم میں سے ہے اور 2 گائیں کی قسم میں سے ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو اونٹنی یا گائیں کے پیٹ میں ہے، کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو خود ساختہ اور جھوٹی باتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے تاکہ لوگوں کو جہالت کی بنا پر گمراہ کر دے۔ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے باغات اور مختلف قسم کی فصلیں پیدا کی ہیں۔ ان میں سے بعض باغات مثلا انگور کے ہیں، تربوز، خربوز وغیرہ، ان کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی بیلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح کچھ نعمتیں ایسی ہیں، کچھ پھل ایسے ہیں جسے کسی کے سہارے کے بغیر اپنے تھنے پر خود کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے آم، جامن، بیر وغیرہ۔ بہت سارے پھلدار پودے ایسے ہیں جنہیں ایک ہی زمین میں سے کاشت کیا جاتا ہے، ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ظاہری رنگت اور شکل و شباہت کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں مگر ذائقے میں مختلف ہوتے ہیں۔ اور یوں ہی یہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا نظام ہے کہ اسی زمین میں گرمیوں کے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں اور سردیوں کے بھی۔ ہر ایک کا رنگ، خوشبو، ذائقہ، پکنے کا وقت، تاثیر اور خواص مختلف ہوتے ہیں۔ گویا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب اس کا رزق کھایا جاتا ہے تو اسی کے احکام کی تعمیل بھی کی جائے۔ جب ان کی فصل کاٹو تو اللہ کا حق ادا کرو۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں عشر یعنی 10واں حصہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح اللہ کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسانوں کی خدمت اور نفع رسانی کے لیے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے جانور پیدا کیے ہیں۔ ان میں اونٹ، گھوڑے، گدھے جیسے چوپائے بھی ہیں جو سواری کے لیے اور سامان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بھیڑ، بکری جیسے جانور وہ بھی ہے جنہیں ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ان کے بالوں اور اون سے پہننے اور بچھانے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کا مقصد انسان کو یہ یاد دلانا ہے کہ ان ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے، لہذا کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور انسان کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں۔ جس طرح مشرکین نے بعض کو اپنے لیے حلال کیا، بعض کو حرام کیا، تو اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ یہ اپنے طرف سے بنائے ہوئے اپنی طرف سے منسوب کرتے ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ حلال ہے، اور جو اللہ کی طرف سے حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ کی طرف کسی بات کی جھوٹی نسبت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور کامل طور پر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب